You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیات آپ کے سامنے لکھی ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ لا ریب کلام میں وحدہ لم یزل ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ یوں عرض کیجئے کہ اے اللہ، ملک کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ سب بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں قرآن حکیم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ یہ دعا فرمائیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی کو عزت دے سکے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے ملک چھین لیتا ہے۔ امام فخر الدین محمد بن ضیاء الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ضمن میں یہ جو آیہ مقدسہ ہے اس کی جو تفسیر بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، حضور نے فرمایا 10 صحابہ کرام اتنی گہرائی تک کدال لے کر اس کو کھودنا شروع کریں۔ اچانک سے ایک بہت بڑی چٹان وہ سامنے آ گئی۔ اب صحابہ کرام تھک گئے کدالیں مار مار کر، تو وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے عرض کرنے لگے، آقا ایک چٹان اتنی بڑی ہے کہ وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال ہاتھ میں لی، آپ نے ایک ضرب ماری تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اب رستہ بن گیا، خندق کھودنے لگے، تو رات کا منظر تھا، رات پڑ چکی تھی، اندھیرا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی کدال اس چٹان پر ماری، اس سے چنگاریاں نکلی۔ جو چنگاریاں نکلی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی چنگاری پر فرمایا مجھے ہیرا کے محلات دکھا دیے گئے، پھر فرمایا مجھے روم کے محلات دکھا دیے گئے، مجھے کسرا کے محلات دکھا دیے گئے، فارس کے محلات دکھا دیے گئے، اور پھر فرمایا کہ مجھے ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی ہے کہ میری امت ان تمام ملکوں پر قبضہ کر لے گی۔
اللہ تعالیٰ یہاں پر اسلام کے جھنڈے کو لہرائے گا، یہاں پر اسلام پھلے گا پھولے گا۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ منافقین نے یہ سنا تو تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے یار تمہیں اپنے نبی پر تعجب نہیں ہوتا؟ ہم سے بچنے کے لیے خندق کھود رہے ہو اور کہتے ہو کہ فلاں فلاں ملک تم فتح کر لو گے، حالانکہ تمہیں ہمارا خوف ہے جس کی وجہ سے خندق کھود رہے ہو۔ تم میں اتنی طاقت ہوتی تو باہر نکل کے حملہ کرتے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی مکرم آپ دعا فرمائیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ پھر چشم فلک نے یہ نظارے بھی دیکھے، یہود و نصارہ نے بھی یہ نظارے دیکھے کہ کیسر و کسریٰ سیدنا عمر بن خطاب کے قدموں میں جھکا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک پاور دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے ملکوں کو فتح فرما دیا تھا۔ یہ جو حدیث مبارکہ اس میں معجزات بھی ہیں، جو چٹان کسی صحابی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی وہ میرے آقا کریم نے ایک ضرب سے توڑ ڈالی تھی۔ پتہ چلا کوئی صحابی بھی ہمارے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ 2024 میں کون کہہ سکتا ہے کہ نبی ہم جیسے تھے؟ صحابہ بھی حضور جیسے نہیں ہو سکتے۔ پھر جو چنگاریاں نکلی، اب وہ چنگاریاں صحابہ کے لیے چنگاریاں تھی، میرے آقا کریم نے فرمایا روم کو بھی دیکھا ہے، فارس کو بھی دیکھا ہے، صنعاء کے محلات کو بھی دیکھا ہے۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تیسرا معجزہ تھا جو فرمایا کہ ان ملکوں پر قبضہ ہوگا ہمارا، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی فتح عطا فرما دی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اس کی توجیہات علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ دیکھیں گرمیوں میں دن جو ہے لمبا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، سردیوں میں رات لمبی اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح بلغاریہ میں سورج غروب ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد فجر جو ہے وہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ وہاں پر عشاء کا ٹائم بہت کم، داخل ہوتے ہی جو ہے وہ بڑی مشکل سے ان لوگوں کا یہ جو سٹینڈرڈ واچ ہے ان کے ذریعے وہ انہوں نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے، وہ نماز عشاء ادا کرتے ہیں، ورنہ بلغاریہ میں جو ہی سورج غروب ہوتا ہے 1 گھنٹے بعد طلوع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قطبین یہ ایک ملک ہے، یہاں پر بھی 6 ماہ دن ہوتا ہے اور 6 ماہ رات ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور ان کو من وان تسلیم کرنا ہوگا۔ یہی ایمان کی سلامتی ہے، ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ اس پر ہے۔ فرمایا رات کو دن میں سے نکالتا ہے اور دن کو رات میں سے نکالتا ہے۔ اس کی یہ تفسیر علماء نے بیان کی ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ اگر یہ مادی طور پر اس کا معنی مراد ہوگا تو جیسے بیج سے اللہ تعالیٰ مادی طور پر درخت کو نکال دیتا ہے، نطفے سے انسان پیدا کر دیتا ہے اور انڈے سے پرندے کو نکالتا ہے، مانوی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا اللہ تعالیٰ جاہل سے عالم پیدا کرتا ہے۔ جاہل اکثر لوگ ہمارے معاشرے میں کسی کو جاہل کہنا یہ معیوب سمجھا جاتا ہے، چونکہ لفظ معیوب ہو چکا ہے۔ اب یہ آپ کو میرا مشورہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو جاہل کہیں۔ جس کے پاس علم نہیں ہے تو علم کی جو ضد ہے وہ جاہل ہے، تو لہٰذا یہ جاہل گالی نہیں ہے جو جانتا نہیں ہے۔ پھر ہم تھوڑا مہذب لفظ یوز کرتے ہیں یہ ان پڑھ ہے، اب تو وہ بھی نہیں یوز ہوتا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ایک جاہل کو، یعنی جس کے پاس علم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے علم عطا کرتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ یہ مانوی طور پر ہے کہ زندہ سے مردہ کو نکالنا، کیونکہ جو جاہل ہوتا ہے علم کی روشنی سے وہ محروم ہوتا ہے، اس کے پاس علم کی روشنی نہیں ہوتی، وہ اندھیروں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اسے علم عطا کرتا ہے تو اسے اجالا عطا کرتا ہے، اسے ایسی بصارت عطا کرتا ہے کہ پھر اسے دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ ڈگریاں ہر شخص کے پاس ہوتی ہیں اور وہ اتراتا ہے اس پر کہ میرے پاس فلاں فلاں ڈگری موجود ہے، لیکن یاد رکھیں ایسی تعلیم جو ہمیں گھر میں رہنے، ہمیں معاشرے میں رہنے، ہمیں بہن بھائیوں کے حقوق، ان سب کے خیالات کا نہیں نہ بتاتی، تو وہ علم جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ